ناظرین، آج ایک انتہائی اہم معاملے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ ایک ایسا واقعہ جو کہ رونما ہوا ہی نہیں تھا، پیش ہی نہیں آیا تھا، اس پر بہت ہی برے انداز میں، بھونڈے انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا، سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا اور اس پہ بھرپور کوشش کی گئی کہ ملک میں انتشار جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ بہرحال آج مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس پنجاب کالج کے خلاف جو گھناؤنی سازش بے نقاب ہوئی ہے اس بارے میں کیا کہا، وہ سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے۔ وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا، وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی۔ جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا، تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی، وہ مٹا دی گئی۔ ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں۔ اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی، وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے۔ یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ، یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کالج کی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی، اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی، میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ، اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ، مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے۔ شامی صاحب، سر پچھلے 2-3 دن سے یہ تو ایسا محیر العقول واقعہ ہے کہ اب بھی میں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اتنی غیر ذمہ داری اور اس قدر ہنگامہ اور پھر اس قدر پورے ملک میں آگ لگانے کی کوشش، یعنی جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو احتجاج ہوئے ہیں، لاہور تک محدود نہیں تھے، بالکل دوسرے پورے شہروں صوبے میں پھیلے، پھر پورے ملک میں پھیلے۔ ایک ایسے واقعے پر احتجاج ہے جو واقعات پیش ہی نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیں، اب لازم ہے اس میں جو ہماری پولیس ہے، دیکھیے ہم اس پہ بہت تنقید کرتے ہیں، پولیس نے جتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا ہے بر وقت، میں تو ان سارے ہمارے افسروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صحیح، وہ ہماری جو شہر بانو نقوی، جی ہاں، شہر بانو نقوی کیا ASP ڈیفنس، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا، ایک ایک بات کھول کے رکھی۔ پھر ہمارے جو فیصل کامران ہیں، DIG آپریشن، انہوں نے میں نے دیکھا ان کو، یعنی اس سے یاسر شامی کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، ایک ایک سوال کا ایسا مدلل جواب، اور پولیس جو تھی وہ حقائق معلوم کرنے پہ تلی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے گند اچھالا جا رہا تھا، گرد اڑائی جا رہی تھی کہ حقیقت تک نہ پہنچیں اور ایک ملک بھر میں فساد برپا ہو جائے۔ بات غیر ذمہ داری سے بڑھ گئی نا، وہ تو یعنی کہ غیر ذمہ داری تو معمولی لفظ ہے۔ ہاں، اور اب دیکھیے قرآن اس بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے سورہ حجرات میں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق یعنی کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ آیت نمبر 6 غالباً ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا ایک قبیلے کی طرف کہ ان سے زکوٰۃ جو ہے وصول کر کے لے آؤ۔ اچھا، انہوں نے وہ پتہ نہیں کو گھبرا گئے، کو ڈر گئے، اچھا، ان کو ایسا خوف لگا کہ میرے اوپر حملہ ہونا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ان سے، وہ وہاں سے بھاگ آئے اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھے زکوٰۃ نہیں دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس پر بہت یعنی خفا ہوئے، کیسے انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ جو قبیلہ تھا اس کا سردار خود آ گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کیا، ہم نے انکار نہیں کیا، پھر ہم تو زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں۔ یہ جو صاحب ہیں یہ اس طریقے سے ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ خوفزدہ ہو کے واپس آ گئے۔ اچھا، اور ایک بڑا جو طوفان، اس قرآن نے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس خبر لائے تو ایسے بس سنائی پہ یقین کرنے چڑھ دو۔ اور پھر فرمایا سورہ نور میں، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں
مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.